یہ جو کہہ رہے ہیں ڈر رہتا ہے، یہ تو خود مریض کو بھی رہتا ہے کہ میں اپنے پچھلے رویوں میں نہ چلا جاؤں. اچھا، یہ گھر والوں کو بھی رہتا ہے کہ یہ اپنے پچھلے رویوں پہ نہ چلا جائے. تو بھلا یہ ڈر کیوں رہتا ہے؟ وعدے کر کے کیوں توڑے ہوتے ہیں؟ پھر رہ بھی لیتا ہے. جب رہ بھی لیتا ہے، جی کس وجہ سے ڈر رہتا ہے؟ کیونکہ دماغ کا جو حصہ مسائل پیدا کر رہا تھا وہ وہی ہے. یعنی اگر کسی کو ایڈکشن ہے تو جس حصے میں ایڈکشن موجود تھی یا جس حصے میں ایڈکشن کا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ کہیں چلا نہیں گیا دماغ کا حصہ. کیونکہ ہم ان کو پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈر کہتے ہیں. پرائمری جس کا مطلب ہے کہ یہ جینیٹیکلی اندر سے پیدا ہوتا ہے ماحول کے اثرات کی وجہ سے. کرونک کا مطلب ہے کہ یہ پرابلم چلتا رہتا ہے. پروگریسو مطلب کہ یہ اوور ٹائم بڑھتا ہے. اب یہ تین چیزیں جو ہیں، پرائمری، کرونک، پروگریسو، اور یہ دماغ کا ایک حصہ ہے جو نچلا حصہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں، جو کہ وہیں رہتا ہے، کہیں چلا نہیں جاتا. اس میں ایڈکشن کا کھیل چلتا ہے. ایڈکشن اس میں پلتی ہے دماغ کے نچلے حصے میں، اور دماغ کا اوپر والا حصہ ہے جو اس کو سمجھاتا بجھاتا ہے. آپ کے اندر یہ کانسٹنٹلی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات سمجھائی بھی جا رہی ہوتی ہے اندر سے ہی، اور کوئی بات اندر سے ہی نہ ماننے کا رجحان بھی ہوتا ہے. ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی جو ایڈکشن ہوتی ہے اس کی فیور میں اور اس کے خلاف آواز اٹھ رہی ہوتی. جو ڈائلاگ ہے وہ تو ہونا چاہیے نا، لیکن آپ دونوں ڈائلاگ سے ڈرتے ہو. دونوں پارٹیاں ڈائلاگ سے ڈرتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو بات ڈائلاگ سے شروع ہوگی وہ جھگڑے پہ ختم ہوگی. آپ نے اکثر دیکھا ہے نا کہ ڈائلاگ سے ڈرتے ہیں لوگ گھر میں، کیونکہ انہیں پتا ہے بات ڈائلاگ سے شروع ہوگی اور ہاتھا پائی تک جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے تو ادھر بھی توجہ دینی چاہیے. تو آپ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے ڈرنا چھوڑ دیں. پھر فیملی کو کوئی بندہ فیڈ بیک دیتا ہے، یعنی آپ جب سے شریف ہوئے ہیں لوگ بدماش ہو گئے، تو اس سے آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ بدماش ہو جاؤں. اگر آپ ان کو جواب نہ دیں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ یہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے. آپ کا معاملہ تو یہ نہیں ہے نا. آپ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. تو آپ سادگی سے کہہ دیا کریں کہ نہیں، ابھی وہ بھی پاس ہی ہے نا، تو وہ سن رہی ہیں. دیکھیں، علاج کا تعلق ان سے ہے، آپ سے ہے اور ہم سے ہے. تو دیور کو کہیں فکر کرنا چھوڑ دے. اچھا، وہ ٹینشن لیتے ہیں تو ان کو میرا پیغام دے کے وہ یہاں آیا کریں. نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا کہتا ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. آپ کی امی کہتی ہیں تو آپ کہہ دیا کریں کہ امی میں ایسا نہیں کر رہا. ٹھیک، ایک دفعہ، دو دفعہ بھی نہیں. جب بھی آپ نے اپنا کوئی ڈیفینڈ کرنا ہے یا دفاع کرنا ہے تو ایک دفعہ کرنا ہے، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بھی اپنے دماغ کے اس حصے کی طرف توجہ دیں کہ جس سے واپس خطرہ ہوتا ہے. ہم سب کو ہمارے دماغ کے جس حصے سے ایک دفعہ خطرہ ہوتا ہے یا تکلیف پہنچتی ہے، اس سے دوبارہ خطرہ یا تکلیف ہو سکتی ہے. پہلے تو اس حقیقت سے آنکھیں نہ چرائیں، کیونکہ جو بھی بیماریاں پرائمری، کرونک، پروگریسو ہوتی ہیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں زندگی میں. کیونکہ برین کا وہ حصہ جو یہ خرابیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ وہیں خاموشی سے پڑا ہوتا ہے. لیکن صرف وہی نہیں وہاں پڑا ہوتا، جو دماغ کا حصہ ہے جس کو ہم شعور کہتے ہیں وہ بھی وہیں اوپر چھایا ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہے ہم کس کو تگڑا بناتے ہیں. ہمارے دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ تنگ کرنے والا اور دوسرا حصہ سمجھانے بجھانے والا ہے. اندر سے آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نہ کرو اور یہ کرو. تو دونوں قوتیں اندر ہی ہیں اور تیسری قوت آپ ہیں. تو آپ نے اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالنا ہے؟ اور یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایڈکشن تھی تو وہ کافی عرصے تک تنگ کرتی رہے گی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ، لیکن کافی عرصے تک. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ارد گرد لوگ یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں گے. ایک وقت آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن آئے گا ضرور. آپ ہمیشہ کے لیے پھنس نہیں گئے. ایک وقت آئے گا آپ کے لیے لوگ اپنی رائے بدلنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ ایسی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، تقاضا نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں نے اپنی مرضی سے رائے بنانی ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی سے ہی رائے بدلتے ہیں اور آپ ان کو ایک خاص حد تک توجہ دیتے ہیں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے. آپ اپنے اوپر توجہ دیتے ہیں. اور ہمارے اندر جو دماغ ہے اس میں سے ایک حصہ تنگ کرنے والا ہے، اس کو اینیمل برین کہتے ہیں، اور وہ تہذیب اور تمدن سے فارغ ہے. ہمارے دماغ کا ایک حصہ جانور
جانوروں جیسا ہے. یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، یہ بات درست ہے، پر ہمارے اندر ایک جانور بھی ہے، اور اس جانور کی حرکات اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں. ہمارے اپنے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں اور ہم دوسروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہے ہمارے اندر جانور ٹائپ؟ تب تو پچھتانے کے علاوہ تو کوئی رستہ نہیں نا. پچھتانا بھی ایک اچھی بات ہے، کسی چیز پہ پچھتاوا ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، تو وہ اچھی بات ہے. لیکن ایک دفعہ جب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم بدل سکتے ہیں اس کو. ایگریشن کے اندر مت ماری جاتی ہے نا، جیسے بے چینی کے اندر مت ماری جاتی ہے، ایسے ہی خوشی میں بھی مت ماری جاتی ہے. ہر جذبہ جو حد سے زیادہ ہوتا ہے اس میں مت ماری جاتی ہے. بہت خوشی میں بھی انسان کی مت ماری جاتی ہے، بہت محبت میں بھی مت ماری جاتی ہے، غصے اور نفرت میں بھی مت ماری جاتی ہے، رنج میں بھی. جو بھی جذباتی طوفان ہے اس میں عقل پورا کام نہیں کرتی. شیم میں بھی ہر جذبہ جو حد سے زیادہ ہے، خوشی سمیت. ہاں، گھر والے آئیڈیے تو لگاتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا گزارا نہیں چل رہا ہوتا نا صحیح طرح. دیکھیں لوگ کیا کہیں گے اس کی اہمیت بھی تو ہے نا، اور حد سے زیادہ بھی نہیں ہے. لوگ کیا کہیں گے اس سے ہمیں کچھ اپنی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے. لیکن اگر ہم حد سے زیادہ یہ سوچنے لگیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو اعتدال کی پالیسی کے لوگ کیا کہیں گے فائدے مند ہے. لوگ کیا کہیں گے دن رات یہ سوچتے رہیں تو پھر تو مفلوج ہو جائیں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے. جیسے پرانے زمانے میں ریڈیو ہوتے تھے تو ایک سوئی موو کرتی تھی، تو پہلے آواز خراب ہوتی تھی، پھر ٹھیک ہوتی چلی جاتی تھی، پھر آگے چلائی تو پھر آواز خراب ہو جاتی تھی. تو وہ بیچ کی ایک چھوٹی سی جگہ وہ حد ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ خرابی ہے، ڈسٹارشن ہے. تو اگر ہم اپنے اندر کی آواز سننا شروع کر دیں تو ہمیں حدوں کا پتہ ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو چیز ہے، جو ایڈکشن کے مسائل ہیں یا جو گھروں میں ایک دوسرے سے جو مسائل ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم حد پار کرتے ہیں. اگر ہم حد میں رہیں تو دوسرے لوگ اتنا کوئی کچھ بھی نہیں کہتے. لیکن جب ہم حد سے باہر چلے جاتے ہیں تو لوگ بے چین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو حد کے اندر آتے ہیں تو لوگوں کو چین آنے لگتا ہے. حد کے اندر آنے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارا واسطہ ایک ایسی بیماری سے ہے جس میں انسانوں کے لیے اچھا ہونا بھی ضروری ہے. ڈائبٹیز کا کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو یہ فکر نہیں ہوگا کہ یہ اچھا انسان بنے گا کہ نہیں بنے گا. اس کو شوگر کنٹرول کرنا ہے. دل کے مریض کو سٹینٹ ڈالنے ہیں تو ڈاکٹر کبھی نہیں کہے گا کہ اچھا انسان بھی بننا. لیکن ہمارے پاس جو آتے ہیں پیشنٹس، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اچھے انسان بھی بنے، ورنہ ان کو اپنی بیماری کا سامنا رہے گا. اب یہ بیماری ایسی ہے، چاہے وہ بائیپولر ڈس آرڈر ہے، چاہے ایڈکشن ہے، اچھا انسان بننا اس کا جزو ہے. یہ تھوڑا سا ہے ویسے زیادتی والی بات کہ باقی بیماریوں میں ڈاکٹر کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ مریض اچھا انسان بھی بنے. لیکن ایڈکشن یا سائیکیٹرک ڈس آرڈر، اس میں لازماً بات یہاں پہ آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ اچھا انسان بننا ہے کہ نہیں. جب بہتری ہو جاتی ہے، ایڈکشن سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، بائی پولر سٹیبل ہو جاتا ہے، تو اگلا کویشچن ہے کہ اچھا انسان بننا ہے کہ نہیں. اور اگر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اچھا انسان بننا ہے تو وہ واپس کبھی بھی وہاں جا کے نہیں گرے گا جہاں گرا تھا. اچھا انسان بننے کی جو آفر ہے اس بیماری کی طرف سے، یہ بیماری آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. ایڈکشن کی بیماری، چاہے وہ اوور ایٹنگ ہو، چاہے شاپنگ کی بیماری ہو، چاہے ورکوہولزم ہو، چاہے الکوہولزم ہو، چاہے گیمبلنگ ہو، یہ بیماری الٹیمیٹلی آپ سے شو مانگ لیتی ہے کہ اچھا انسان بننا ہے کہ نہیں تم نے. اچھے انسان بڑی سادہ سی بات ہے، جو ذمہ داری اٹھاتے ہیں اپنی، نمبر 1. نمبر 2، جو یہ سوچ کے قدم اٹھاتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا. نمبر 3، کہ جو پہلی چیز پہلے کرتے ہیں، جو امپورٹنٹ چیز ہے پہلے کرتے ہیں اور ان امپورٹنٹ چیز بعد میں کرتے ہیں. نمبر 4، کہ جو دوسرے کو اور اپنے آپ کو برابر کا سمجھتے ہوئے اچھا سلوک کرتے ہیں، جو اپنے لیے سلوک چاہتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اچھے انسان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بات غور سے سن کے سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے رسپونڈ کیسے کرنا ہے، وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. اچھا انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے. ایک بندے میں کوئی کمزوری ہو تو وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اپنی کمزوری میں مدد لیتا ہے. جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ میں ہے کہ میاں ایک کام کرتا ہے،
بیوی دوسرا کام کرتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گاڑی کے پہیوں کی طرح چلتے ہیں. اچھا انسان وہ بھی ہے جو اپنی ضرورت کے مطابق علم بڑھاتا رہے, مہارت بڑھاتا رہے. تو یہ جو اچھے انسان کی خوبیاں ہیں یہ 7 ہیبٹس ہیں. تو اچھے انسان کے لیے 7 ہیبٹس جو ہیں, جو کہ تاریخی طور پر ڈسکور کی گئی کہ جتنے بھی اچھے انسان ہو گزرے ہیں ان میں یہ احساس آتے تھے. یعنی جس انسان کو کامیابی ملتی ہے, جو مؤثر ہے, جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے, وہی اچھا انسان ہے نا. آپ شاید اچھے انسان کو نیک انسان سے کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا انسان وہ ہے جو کامیاب ہے, جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. وہ آپ سمجھ لیں کہ پھر جیسے ایک ہوتی ہے سوکھی روٹی, تو یہ اوپر آپ چوپڑی ہوئی روٹی ہے کہ چلے یہ بھی آپ ڈال دیں بیچ میں. جو مؤثر ہے, جو کسی پہ بوجھ نہیں ہے, جو سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا, جو دوسرے کو تنگ نہیں کرتا اور خود بھی تنگ نہیں ہوتا. اچھا انسان وہ ہے جو بات توجہ سے سن لے اور غور و فکر کر کے سادہ سا جواب دے دے. اور اچھا انسان وہ جو ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا بہت تعاون کری جائے, اور کچھ باتیں جو بڑھتی ہوئی زندگی کے ساتھ اس کے سامنے آتی ہیں ان کو سیکھ لے, علم کے نئے رستے ایکسیپٹ کر لے, قبول کر لے. وہی اچھا انسان ہے. اچھا انسان وہ بھی ہے جسے لوگ اچھا کریں. عموماً جو لوگ اچھے ہوتے ہیں لوگ ان کو اچھا کہتے ہیں, کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی دفعہ بہت اچھے انسانوں کو اچھا انسان نہیں سمجھتے. سادہ سی بات یہ ہے کہ جو اکثریت کی رائے ہے کسی چیز کے بارے میں عام طور پر وہ درست نہیں ہوتی, کیونکہ جو پیچیدہ معاملات ہیں زندگی کے وہ اکثریت نہیں سمجھ پاتی. زیادہ سمجھداری کی باتیں اکثریت میں نہیں پائی جاتی. آپ دیکھ لیں کہ اکثریت کیا اچھا پیشہ منتخب کرتی ہے, کیا لوگ کس کس قسم کے پیشے منتخب کرتے ہیں اور ان میں لگے رہتے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ اکثریت ناسمجھوں کی ہوتی ہے. مجھے بتائیے کہ جو لوگ کبھی اسکول پڑھنے نہیں جاتے اپنی مرضی سے, والدین کے کہنے کے باوجود, تو وہ سمجھدار تو نہیں ہوتے نا. کہ سمجھدار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اچھے انسان کی جو 7ویں شرط ہے, علم بڑھانا, مہارت بڑھانا, آگاہی بڑھانا, اس میں نہیں کرتے. اور زیادہ تر جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, آپ کی زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں ان پڑھ لوگوں کو, آپ کے جو ملازم ہوتے ہیں, جو گارڈ ہوتے ہیں, یا ڈرائیور, یا کوک, یا گھر میں جو کپڑے دھونے والی یا برتن مانجنے والی خاتون ہے, تو یہ عموماً پڑھے لکھے نہیں ہوتے. کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو 7th ہیبٹ ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں. نہیں لگتا؟ میجورٹی خسارے میں ہوتے. میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا کہیں, تو میں نے کہا دیکھو وہ سامنے لکھا ہے کہ مری اس طرف ہے, تمہیں پڑھ سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. تو مجھے آپ بتائیے کہ کسی ایسے ڈرائیور کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں تو جس کو سادہ اردو میں لکھا ہوا کہ مری اس طرف ہے وہ نہیں پڑھ سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو بتانا پڑے گا کہ ادھر جانا ہے, کیونکہ وہ گوگل پن بھی یوز نہیں کر سکتا. تو آپ کو پھر وہ ڈرائیونگ کے جو اس کے فضائل ہیں وہ پوری طرح تو نہیں مل رہے نا. لیکن اب آپ اس کے ساتھ کوئی سفر طے کر چکے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات آپ نے جب سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کوئی ڈرائیور, تو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پڑھ بھی سکتا ہے کہ نہیں, یا بات کر سکتا ہے کہ نہیں. تو جو پڑھنا لکھنا ہے یہ ایک بہت اہم ہیومن ٹریٹ ہے. قطع نظر اس کے میں آپ کو ایک بات کہوں گا تو آپ شاید ایگری نہیں کریں گے, لیکن سائنس اس سے متفق ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ان کو اچھی اور بری زندگی کا ثواب اور گناہ کا بھی زیادہ پتہ نہیں ہوتا. اب آپ اس سے میرا خیال ہے ایگری نہیں کریں گے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ غلط رستے پہ جلدی آمادہ ہو جاتے ہیں چلنے, کیونکہ چیک اینڈ بیلنس ان کا کمزور ہوتا ہے. اینیمل برین تو سب کا ایکول ہوتا ہے, لیکن جو شعور ہے وہ ہر ایک کا ایکول نہیں ہوتا, وہ ہر ایک کی اپنی جرنی ہے. اینیمل برین ہر بندے کا پیدائش کے ٹائم پہ ایک جیسا تقریباً ملتا جلتا اینیمل برین سب کا ہوتا ہے, جس کے تحت وہ اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے, اس کے جسم کا نظام چلتا ہے, نسل انسانی کو آگے بڑھاتا ہے, خوش ہوتا ہے یا اداس ہوتا ہے, غصہ کرتا ہے یا لڑتا ہے یا جھگڑتا ہے یا پرامن رہتا ہے. تو یہ سب کچھ اینیمل برین ہے. اس کے اوپر بڑا افسر جو ہے شعور ہے, جو کہ ہیومن برین ہے, اور ہیومن برین کا زیور یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہو, ادروائز جو ہیومن برین ہے وہ اسے رائٹ اور رانگ کا پتہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو زیادہ شعور ہوتا ہے,
لیکن ہم بعض اوقات یہ بات اتنا کھل کے کہتے نہیں کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، یعنی پھر بھی ڈرگس کرتے ہیں۔ اچھا، پڑھے لکھے ہونے سے امیونٹی حاصل نہیں ہوتی، پروبیبلٹی بڑھتی ہے، امکان بڑھتا ہے، لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو پڑھے لکھے ہیں انہوں نے کیا پڑھا لکھا ہے۔ اگر کوئی پڑھے لکھے ہیں اور انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کا تہذیب و تمدن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر کوئی پڑھا لکھا ہے اور اس نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ تہذیب و تمدن کی حاصل کی جائے، اسے ہسٹری کا پتہ ہو کہ انسان کی تاریخ کیا تھی، انسان کا ماضی کیا تھا، پھر انسان کن کن مرحلوں میں سے گزر کا حال تک پہنچا۔ خالی پڑھے لکھے ہونا کافی نہیں، تہذیب و تمدن سے واقفیت ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو آپ کا اینیمل برین ہے اس کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی تعلیم یافتہ ہے۔ اینیمل برین جو ہے وہ سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس کو کسی اسکول جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جو ہمارا ہیومن برین ہے اس کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، جو والدین بھی دیتے ہیں، مسجد بھی دیتی ہے، اسکول کالج بھی دیتا ہے، میڈیا بھی کرتا ہے، اور اب انٹرنیٹ سے بھی آتا ہے۔ ہم گریٹیچیوڈ میں تو جا سکتے ہیں اگر ہم یہ پتہ کر لیں کہ 200 سال پہلے بادشاہوں کو کیا سہولتیں حاصل تھیں، یا 500 سال پہلے یا 1000-2000 سال پہلے انسان کس کنڈیشن میں رہتا تھا، انسان کے تحفظ کی کیا صورتحال تھی، حقوق و فرائض کیا تھے، انسان کے کھانے پینے کے انتظامات کیا تھے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائیں کہ ہم نے کتنا بہتری کا سفر طے کر لیا ہے تو کچھ اطمینان، کچھ گریٹیچیوڈ، کچھ تشکر تو ہو سکتا ہے نا۔ نارملی کئی دفعہ انسان کو گریٹیچیوڈ نہیں ہوتا، اس کے پاس زندگی کی ہر چیز ہوتی ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری پاس ایک پیشنٹ ہے جو کاؤنسلنگ میں آتی ہیں تو وہ ہر وقت اپنا مقابلہ کرتی ہیں معاشرے کے ساتھ، اور ان کا خیال ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی بہت کامیاب ہے، بس وہی پیچھے ناکام ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ معاشرے میں ہر کوئی بہترین زندگی گزار رہا ہے سوائے میرے۔ یہ ان کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ اپنے باہر ہے، اور یہ کسی بندے کے لیے کافی تکلیف دہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ اس کا جو فریم آف ریفرنس ہے وہ باہر ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنا مقابلہ دوسروں سے کر کر کے دیکھے گا تو اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ فلاں بندہ اس سے حسن میں بڑھ کے ہے، فلاں بندہ تعلیم میں بڑھ کے ہے، فلاں بندہ دولت میں بڑھ کے ہے، فلاں بندہ شہرت میں بڑھ کے ہے، فلاں بندہ طاقت میں بڑھ۔ اگر آپ پتہ کرنا چاہیں کہ کون بندے ہیں دنیا میں جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے زیادہ بڑھ کر ہیں، تو آپ ڈھونڈ لیں گے نا ایسے بندے کو، اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ، اپنے سے زیادہ خوبصورت، اپنے سے زیادہ طاقتور۔ تو اخیر میں پھر آپ کیا پایا آپ نے؟ اگر آپ ہر وقت یہ دیکھتے رہتے کہ فلاں ایسا، فلاں ہمارا رشتہ دار جن کو عام طور پر شریک کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں پہلے کیسا تھا اب کیسا ہوں، میں 10 سال کی عمر میں کیسا تھا، 20 سال کی عمر میں، 30، 50، 60، پرسوں کیسا تھا، سائنس کہتی ہے کہ آپ ہر دن جو گزارتے ہیں آپ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ فریم آف ریفرنس اگر اندر ہو تو آپ بہتری کا سفر کر سکتے ہیں، اپنے اندر سے اٹھنے والی ان آوازوں کو پہچان سکتے ہیں جو ڈسیپٹیو ہیں، جو درست نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے، ہم سب کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں جو درست نہیں ہوتی، پر وہ بار بار وہ آوازیں ہمیں آتی ہیں۔ جیسے کوئی انسان سوچتا ہے کہ اس کے ہاتھ صاف نہیں ہے، یا کوئی انسان سوچتا ہے کہ اس کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ یہ ایڈکٹیو دنیا کا ٹریٹ ہے کہ فلاں بندے نے ترقی کی ہے تو میں بھی کروں، فلاں بندہ کینیڈا شفٹ ہوا ہے تو میں بھی ہوں۔ ہو سکتا ہے، پر یہ ایڈکٹیو وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے۔ دیکھیں، ہماری زندگی میں چیزوں کے کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے ایڈکٹیو، کہ کسی دوسرے بندے کو دیکھا، فریم آف ریفرنس باہر ہے، اور آپ نے اس سے آگے جانے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ عموماً اس دنیا میں اس تک نہیں ہوتا، اس سے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ ایڈکٹیو ٹریٹ ہے جس میں آپ جیتتے ہیں تو کوئی ہارتا ہے، تب آپ جیتتے ہیں۔ کیونکہ ہماری دنیا میں یہ معاملہ بھی بہت عام ہے کہ ہم جیتیں گے جب کوئی ہارے گا، کوئی بلی بنے گا، کوئی بکرا بنے گا تو ہم جیتیں گے۔ لیکن ایک تو یہ ایڈکٹیو طریقہ ہے، ایک پرسنل ایکسیلنس بھی ہے کہ
کہ آپ کسی کو نہیں دیکھتے, آپ اپنے آپ پر کام کرتے ہیں کہ اچھا میں کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہوں, ایکسرسائز کر کے, علم حاصل کر کے, حسن سلوک سے, یا ٹھیک ڈائٹ لے کے, یا نیند پوری کر کے, یا تعلقات اچھے کر کے, یا لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے. تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. مطلب کہنے کا یہ جو اپنے من میں بندہ ڈوب کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہاں میں بہتری کی گنجائش لا سکتا ہوں, اپنی تنہائی میں اپنے من میں بندہ سوچتا ہے کہ میں اپنا اخلاق ٹھیک کر لوں. یہ جو پرسنل ایکسیلنس ہے یہ ایک ریکوری کی دنیا ہے. دیکھیں امریکہ میں اس وقت دو چیزیں چل رہی ہیں, ایک گڈ امریکہ, ایک بیڈ امریکہ. گڈ امریکہ جو ہے وہ پرسنل ایکسیلنس میں یقین رکھتا ہے, بیڈ امریکہ جو ہے وہ دوسروں کو شکست دے کے تو اس کو چت کرنے کے بعد فائدہ اٹھانے پہ یقین رکھتا ہے. تو آپ اگر سوچیں یہ جو مقابلے بازی ہوتی ہے, یہ جو دوڑ ہوتی ہے جس کے لیے لوگ پریپیئر کرتے ہیں, اولمپک گیمز ہوتی ہیں, امتحان ہوتے ہیں, اول دوم سوم آتا ہے, اور ہم سب اپنے بچوں کو انجانے میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم نے اول آنا ہے, تم نے باقی 40 بچوں کو پیچھے چھوڑ کے تم نے آگے نکل جانا ہے, جس سے اس کے اوپر بہت ذہنی دباؤ بھی آتا ہے, جس کی وجہ سے اسکول کالج میں بچے اپسیٹ بھی نظر آتے ہیں. آپ کو کوئی بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت زیادہ خوش و خرم نظر نہیں آتے. تعلیم جیسی چیز بوجھ بن جاتی ہے, دفاتر میں کام جیسی چیز بوجھ بن جاتی ہے. آپ نے ایسے لوگ کم دیکھے ہوں گے کہ جو کام پہ آئیں تو ان کو بڑا شوق ہو کہ میں کام پہ جا رہا ہوں, اور وہ کام کر کے واپس جا رہے ہوں تو پہلے کی نسبت زیادہ خوش ہوں. ایسا کوئی تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ ایسا کوئی تصور ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیے آپ ایسے پیشے تو جانتے ہیں نا جو بڑے انجوائبل ہوتے ہیں, جیسے کہ کوئی میوزیشین ہے تو اس کا پیشہ ہے, وہ سنگر ہے, وہ عاطف اسلم ہے, تو وہ اپنے پیشے کو انجوائے بھی کر رہا ہے, اس سے بہت ساری چیزیں بھی حاصل کر رہا ہے, اور وہ اس کا پیشن بھی ہے. وہ سویرے 5 بجے اٹھ کے ریاض کر رہا ہے, اور پھر وہ جا کے تو کسی سٹیج پہ گانا گا رہا ہے, اس کو معاوضہ بھی مل رہا ہے, اس کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو کئی ایسے پیشے ہوتے ہیں نا جس میں بہت مزہ آتا ہے. جیسے کرکٹر ہے تو وہ سویرے اٹھ کے نیٹ پریکٹس کرتا ہے, پھر وہ میچ کھیلتا ہے, پھر وہ دوسرے ملکوں میں ٹریول کرتا ہے, پھر وہ ہوٹلوں میں قیام کرتا ہے. کا مطلب ہے کہ پیشے ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے پیشے ہیں کہ جن کے اندر آپ اگر مزہ کریٹ کر سکیں, جیسے کھانا پکانے کا پیشہ جن کا ہوتا ہے, تو جب وہ کھانا پکاتے ہیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد جو خوشبو آتی ہے, کھانا جب بدل رہا ہوتا ہے, جب آپ بھون رہے ہوتے ہیں اس کو, یا فرائی کر رہے ہوتے ہیں, یا دم دے رہے ہوتے ہیں, تو مزہ آتا ہے نا. آپ یقینی طور پر ایسے کام بہت سارے کر سکتے ہیں جن کو آپ انجوائے کر رہے ہوں. یعنی یا تو آپ اپنے پروفیشن کو انجوائے کرنا سیکھ لیتے ہیں, یا پھر آپ پروفیشن بدل کے اس پروفیشن میں چلے جاتے ہیں جس میں انجوائے کرنے کے امکانات ہیں. لیکن کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ بندہ ایسے پروفیشن میں پھنسا رہے کہ جس کو وہ انجوائے نہیں کرتا, جس میں وہ اذیت میں ہے, پر اس میں وہ پھنسا رہے؟ نہیں نا. تو جو بھی کسی بھی کوئی پروفیشن میں ہوگا تو اس کو ایویلیویٹ کرنے کا موقع مل سکتا ہے نا, کہ میں صبح کام پہ جاتے ہوئے کتنا خوش ہوتا ہوں, اور واپس آتے ہوئے میری فیلنگز کیا ہوتی ہیں. اور چونکہ یہ ایوری ڈے کا کام ہے, تو مجھے بتائیے کہ ایوری ڈے ایسا کام کرنا جس سے آپ کو اذیت ہو, جس سے آپ کو بے چینی ہو یا رنج ہو, تو الٹیمیٹلی اس کے اثرات آپ کی خوشی پہ کیا پڑیں گے؟ اگر کوئی ایسے پروفیشن میں بندہ پھنسا ہوا ہے کہ جس میں ہر وقت وہ روتا ہے. بہت سارے لوگ غلطی سے ایسے پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ماں باپ کے کہنے پہ کسی پروفیشن میں چلے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو خاندانی پیشہ ہوتا ہے اسی میں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ چھوڑ کے اپنی مرضی کا پروفیشن چن لیتے ہیں. ایسا پروفیشن کہ جب وہ صبح جا رہے ہوں اپنے پروفیشن کی طرف تو انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہو, جب وہ اپنے پروفیشن میں کام کر رہے ہوں تو انہیں مزہ آ رہا ہو, جب وہ اپنا ڈیوٹی ختم کر کے جا رہے ہوں تو وہ ایکسائٹڈ ہوں, انرجائزڈ ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کام کاج میں, اسکول کالج یونیورسٹی میں. اتنے تکلیف یہ میرا خیال یہ ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی آپ کا ری ایکشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ انجوائے کریں گے کہ نہیں کریں گے. اگر آپ اپنے لیے پڑھنے جاتے ہیں کہ میں کچھ بن رہا ہوں,
تو آپ کو مزہ آئے گا. اگر آپ والدین کے مجبور کرنے پہ یونیورسٹی جا رہے ہیں, مجھے بتائیے کہ یونیورسٹی میں جو عام طور پر 75% اٹینڈنس چاہیے, وہ کتنا مشکل لگتا ہے اسٹوڈنٹس کو. 75% اٹینڈنس پوری کرنا مشکل لگتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر 4 میں سے 3 لیکچر وہ اٹینڈ کرتے ہیں, 1 نہیں کرتے. اٹ از کوائٹ فریکوینٹ. اگر کوئی 100 لیکچر ہو, 1-2 مس ہو جائیں کسی ایمرجنسی کی وجہ سے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن باقاعدہ 75% لیکچر بھی پورے نہیں کر پاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ لیکچر میں کوئی نہ کوئی ان کو کوفت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اذیت ہوتی ہے. اور سیکھنا جو ہے یہ اس کے اچھے یا برے طریقے ہو سکتے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی میں بھی, لیکن عموماً بچے روتے روتے اسکول جاتے ہیں, اور جب ان کو ڈگری ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, وہ اپنے ہوا میں پھینکتے ہیں کیپس, ان کو لگتا ہے جان چھٹی. پھر کام پہ جب جاتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں ڈیوٹی ختم ہونے کا ٹائم کب ہے. ہم لوگ اپنے وقتاً فوقتاً ایک ڈرائیو کرتے ہیں کہ زیادہ بہتر کام کریں. پروفیشنلز, ہمارے پروفیشنلز آل اوور پاکستان زیادہ بہتر ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ کچھ اپنے آپ کو اور موٹیویٹ کرو, علم بڑھاؤ, پیشنٹس کے علاج میں کوئی بہتری لاؤ. تو جب بھی ایسی ڈرائیو ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے مزیدار استعفے آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے اس چیز کا پہلے سے ہی بندوبست رکھا ہوتا ہے, ہم نے پہلے ہی زیادہ ہائر کیے ہوتے ہیں کہ پھر ہم ڈرائیو کریں گے تو کچھ استعفے آ جائیں گے, کچھ پیلے پتے جڑ جائیں گے. پہلے سے بندوبست کر کے رکھنا پڑتا ہے, ادروائز آپ اچھا ادارہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ بائی اینڈ لارج لگتا ہے کہ کام ایک مجبوری ہے. بس ایسے ہی لگتا ہے. مثال کے طور پر میں ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے تمام عزیز و اقارب زندہ رہیں, ان میں ان کے گھر میں کوئی بچہ بڑا کوئی بیمار نہ ہو, مطلب ان کے ارد گرد اہل محلہ بھی خیریت سے ہوں, ان کے مالی حالات بھی اچھے ہوں, وہ خود بھی خیریت سے ہوں, ان کے بچے بھی خیریت سے ہوں. تو میرا سویرے اٹھ کے یہی کام ہوتا ہے, پہلے 2-4 گھنٹے دعائی کرنا, اپنے سارے جو سٹاف ہیں, جو ماتحت ہیں, ان کے بارے میں بس یہ دعائیں کرنا کہ وہ خیریت سے ہوں, ان کو آج کوئی مسئلہ پیش نہ آئے, کسی کی طبیعت خراب نہ ہو, کسی زیادہ تر قبول ہو. لیکن آپ سچے دل سے دعا کریں تو قبول تو ہوگی نا. کل جو میں نے رپورٹ سر کو بھیجی تھی اس میں ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا. ایک کلچر ہے نا جس کو آپ فروغ دے رہے ہوتے ہیں, پہلے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کلچر کو پروان چڑھانے کی بات کریں, پھر آپ ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کرکٹ والے نہیں کرتے ٹیلنٹ ہنٹ. تو بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ آغاز کرتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم کی طرف, ان میں سے بہت تھوڑے جو ہیں وہ 11 کھلاڑیوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں آتے ہیں ویلنگ ویز میں اپنا کام کاج کرنے, پھر وہ کچھ ان میں سے آگے بڑھتے ہیں, کچھ انفارچونیٹلی نہیں آگے بڑھ پاتے. دیٹ از انڈرسٹوڈ, یہ پہلے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ تو بن کھلے مرجا جائیں گے. یہ بڑا مشکل ہے نا کام ہمارا جو ہے, بہت انٹرسٹنگ, بہت چیلنجنگ, بہت مزیدار, بہت مشکل. اور اگر اس کو کوئی دل سے لگا لے تو بہت آسان, بہت ریجوینیٹ کرنے والا اور بہت ایکسائٹمنٹ دینے والا. آپ کی آنکھوں کے سامنے کسی کا نظریہ بدل جائے آپ کی وجہ سے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے چند دنوں کے اندر اندر, جیسے میں کہتا ہوں کہ بھی جو پاکستان سے باہر گئے ہیں وہ پاکستان آ جائیں, تو ندا نے جب یہ قبول کیا تو مجھے کتنا اچھا لگا. کل گھر پہ ندا گا رہی تھی دل دل پاکستان, جان جان پاکستان. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی کا خیال بدلنا جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے. چاہے آپ اپنے بھائی کا خیال بدلیں یا کسی فیملی ممبر کا خیال بدلیں, کسی دوست کا, یا زندگی میں کسی کا بھی آپ جب خیال بدلتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی, خیال سے ہی زندگی بدلتی ہے. پیراڈائم شفٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ایک نظریہ بدل جانا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوری طور پر یہ نظریہ نہیں بدلتا. جسے میں بات کر رہا ہوں, ایک لڑکی آتی ہے تو وہ اپنے کاؤنسلنگ سیشن اٹینڈ کرتی ہے, تو وہ جو بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم اس کو بائی پاس کر کے کہ یہ ریزسٹ کر رہی ہے اپنی بات جاری رکھتے ہیں, اور ٹھیک 5-6 دن کے بعد اس کے منہ سے وہی باتیں نکل رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ کر رہے تھے, اور ہم نہیں اس کو کہتے کہ یہ تو میں نے تمہیں کہا تھا, ہم اس کو یہ بالکل نہیں
कहते, हम उसको एक बड़ी हैरत के साथ एक्सप्रेशन देते हैं कि ये आपने कितनी अच्छी बात की, उसको अप्रिशिएट कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये मैंने कहा था, क्रेडिट नहीं लेते आप यूं समझ लें कि जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की एक किस्म होती है जो बूटियां चलाते हैं, होती है ना एक किस्म, और बाकी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो ये काम नहीं करते। आप ऐसे स्टूडेंट देख सकते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता कि वो बूटी चलाएंगे, और कुछ ऐसे भी होते हैं तालिब इल्म जो बूटियां चलाते हैं। तो ये जो नशा करना है ना, ये बूटियां चलाना है। बस ये एक सोच है जो बच्चों को आप दे सकते हैं कि अनफेयर मीन्स में कुछ नहीं रखा। ये तकरीबन सब बात अच्छी तरह हर बंदा जानता है कि बूटियां चलाने वाला अव्वल नहीं आ सकता, वो कोई अच्छे नंबरों में पास भी नहीं हो सकता, उसका कोई अंजाम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका जहन जो है धुंधला नहीं है। ये एक इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी के अंदर उतर रही है। ये ऐसे ही है जैसे कि जब एयर ट्रैवल इजाद हुआ था तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी जो इंसानों की जिंदगी में आई, और फिर और जो इजादात आपके पास घर में माइक्रोवेव, फ्रिज और ये चीज़ें कितना आसान बना देती हैं ज़िंदगी को। जी, हर जो नई चीज़ आती है उतार चढ़ाव तो आता ही है ना उसमें। देखिए, कई बातें होती हैं जो हमारी हंच होती है कि ये ठीक है, हमें पक्का पता नहीं होता कि क्या ये वाकई ठीक है। और अगर हम पक्का पता करना चाहते हैं कि आया ये वाकई ठीक है तो एआई से पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी ईमेल लिखता है, खत लिखता है, और आप उसको थोड़ी बैकग्राउंड बता के कहते हैं कि मुझे इसका जवाब बना दो, तो वो आपको ऐसा जवाब बना के देगा जो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप खुद किसी को जवाब देंगे तो बीच में आप अपनी साड़ निकालेंगे। साड़ समझते हैं ना आप अपनी बीच में खानदानी वो पुरानी दादा परदादा की गुस्से वो बीच में आप डालेंगे। लेकिन अगर कोई मैसेज है, क्रूशल है, अहम है, और ये ज़िंदगी में मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किलात आ जाती हैं, ख़ास तौर पर मेरे जैसे बंदों को जिन्होंने अदारा चलाना हो, निज़ाम चलाना हो, दूसरे इंसानों से डील करना हो, तो कई दिन सोचने में जिन चीज़ों के लगते थे, अब ज़रा जल्दी बंदा कहता है कि जी ये मामला है और ये मेरा माइंड कहता है, ये मेरे माइंड की सोच है, ये मुझे ऐसा लगता है, अब आप बता दें कि सही क्या है। तो जो ही आपको जवाब आएगा आपको पता चलेगा कि अगर मैं कुछ देर सोचता तो इसी जगह पहुंचता। यानी आप कोई भी नहीं, वो तो क्रिएटिविटी तो तब कम है जो अगर आपने वही बूटी वाला काम किया। मिसाल के तौर पर अगर आप अपना थीसिस लिखते हैं और एआई से मदद लेते हैं तो बहुत अच्छा थीसिस होगा। लेकिन अगर आप एआई को कहें कि तुम थीसिस लिखो, मैं सो रहा हूं, अगर आपने बीच में हिस्सा ही नहीं डालना अपने इंसान होने का, तो एआई आपको एक कमजोर सी चीज तैयार करके दे देगा। आप अपने आप को माइनस नहीं कर सकते। आप इंसान होने के नाते उसके बॉस हैं, आप एआई से ऊपर हैं। लेकिन अगर आप उससे नीचे आ गए हैं तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर क्रिएटिविटी नहीं होगी। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी को छोड़ दिया है, नहीं, बीच में आपने शामिल रहना है। और आपको पता है कि किसी ज़माने में लोग गूगल से भी कुछ बना लेते थे चीज़, थोड़ी सी मेहनत करके, बल्कि बाज़ औक़ात किसी को पैसे दे के तो किसी से लिखवा लेते थे। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट प्लेस में डज इट वर्क? अगर हम अपने आप को माइनस करते हैं तो मार्केट हमें माइनस कर देती है। लेकिन अगर आप एआई से पहले सोच विचार करके मशवरा करते हैं, मैं आपको बताऊं कि 15 साल से हम एक चीज़ करते हैं जो कि हमारी अपनी इख्तरा है, टच एंड गो मीटिंग्स। आप वाकिफ़ है टच एंड गो मीटिंग से? सारी वाकिफ़ है ना टच एंड गो? ये टच एंड गो मीटिंग्स हमने 15 साल पहले बनाई थी कि अपनी सोच के मुताबिक कि इस तरह वालिदैन डेली थोड़ा मिलना शुरू हो तो हम उनको स्टडी कर सकते हैं कि फैमिली और पेशेंट के दरमियान मुहर्रकात क्या हैं, मामलात क्या हैं, तो उनको समझने के लिए। अभी 2 दिन पहले मैंने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारी प्रिपेयर्ड थी टच एंड गो वाली, जो हम ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट की, तो मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उसको पेश कर दी कि ये हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ अंग्रेजी में थी, कुछ उर्दू में थी। ये हमारी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो तुम इसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और सिस्टम की शक्ल दो।
میرا خیال تھا کہ فٹافٹ بنا کے دے دے گا، تو اس نے بنا کے فٹافٹ دے بھی دیا، لیکن بات وہاں ختم نہیں کی. اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس کو اس طرح مزید بہتر بھی بنا سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس میں یہ چیز بھی ڈال سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کو میں ایسے نئے سانچے میں بھی ڈال سکتا ہوں. اگلے 3 گھنٹے اس نے مجھے مصروف رکھا، اور اس کے بعد میں نے اپنے آئی ٹی سٹاف کو کہا کہ اس کا پرنٹ نکال دیں، اور وہ 45 پیجز تھے ڈبل کالم کے. آپ یوں سمجھے کہ ٹوٹل آپ کے ذہن میں جو ہے اس کے مطابق 100 سے زیادہ صفحے. اور اس نے جو باتیں ہم نے اس کو کہی تھی ان کو اتنا تیزی سے سمجھا کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس نے سمجھا. لیکن فرض کریں ہمارے پاس کوئی نیا ڈاکٹر آتا ہے، نیا سائیکالوجسٹ آتا ہے، تو اس کو ہم سمجھاتے ہیں تو وہ آسانی سے نہیں سمجھ سکتا. لیکن اے آئی جو ہے بات کو تیزی سے سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ دھندلا پن نہیں ہے، فوگی مائنڈ نہیں ہے. اس کے پاس ڈیٹا ہے اور ایک نیورل سسٹم ہے. ہمارے دماغ میں بھی ڈیٹا ہے، یعنی نکات ہیں، معلومات ہیں، اور انٹیگریشن کا نیورل سسٹم ہے. جیسے ہمارا ایک گھر ہوتا ہے تو 5-6 لوگ ہم گھر میں رہتے ہیں، تو ہمارے گھر میں ایک ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس میں کچھ معلومات ایک فرد کے پاس، کچھ دوسرے کے پاس، کچھ تیسرے کے پاس. مثلا بیٹا جا کے باپ کو پوچھتا ہے کہ ہمارے دادا جی یا آپ کے دادا جی کیا کرتے تھے، تو یہ باتیں ان کو پتہ ہے. اور والدہ سے بھی وہ کچھ پوچھتا ہے تو کچھ باتیں والدہ کو پتہ ہیں، کچھ بڑے بھائی کو پتہ ہے. تو ان کا بھی ایک نیورل سسٹم ہوتا ہے. نیورل سسٹم کا مطلب ہے بیک اینڈ فورتھ معلومات دیتے لیتے رہنا. جیسے ہر محلے کا ایک نیورل سسٹم ہوتا ہے، ہر شہر کا، ہر ملک کا ایک نیورل سسٹم ہوتا ہے. نیورل سسٹم کا مطلب ہے کہ اجتماعی معلومات کا اثاثہ. یعنی جیسے بسنت ہے تو 25 سال بعد بھی لوگوں کو پتا تھا کہ ایک بو کاٹا ہوتا ہے، ایک گڈا ہوتا ہے، گڈی ہوتی ہے، پھر ایک پتنگ ہوتی ہے، کپ ہوتا ہے، تو پھر ڈور ہوتی ہے، تو مانجا ہوتا ہے، تو سب کو 25 سال میں بھی. تو مطلب یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارا کامن اثاثہ ہے، اور سینہ بسینہ ایک دوسرے کی طرف چلتا ہے. اسی چیز کو اگر اے آئی میں آپ دیکھیں تو اس نے ہمارے ہی سسٹم کو، کیونکہ جو ہمارا سسٹم تھا وہ ہم نے اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے ہمارے نکات، یہ ہے ہماری سوچ، اور اس نے اپنے ڈیٹا سے کمپیئر کر کے سیکنڈوں میں اس کو پراپر آرگنائز کر کے دینا شروع کر دیا. اور وہ سب جو ڈیٹا وصول ہوا، ہم اسے سیکھ بھی سکتے ہیں کہ جیسے وہ سلوک ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں، بچوں، خامد یا بیوی کے ساتھ وہ سلوک کریں تو تعلقات اچھے ہو جائیں گے. سیکھنے کا موقع ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ جو ہمارے اینیمل برین میں چیزیں ہیں، چونکہ اے آئی کا کوئی اینیمل برین نہیں ہے، اے آئی کا ہیومن برین ہے، اور ہم چاہیں تو اپنے اینیمل برین کو قابو پانے کے لیے اے آئی سے بہت مدد لے